بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیرزادہ کے خلاف آج بڑا حکم جاری ہوا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعتزاز احسن نے قاضی صاحب پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آج انہوں نے کیا کہا ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں پر جس طرح حکومت پاکستان نے گھیرا تنگ کیا ہے اور ان کو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، محسن نقوی نے جس انداز کے اندر گفتگو کی، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج معاملہ پہنچا ہے۔ اس کے اندر کیا استدعا کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری طرف آپ کو علم ہے بہت سارے ایسے لوگ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، ان کو انٹرویوز کے بعد آپ نے دیکھا کہ پارٹی یا تو وہ تبدیل کرتے تھے یا انٹرویو کروا کے ان سے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات لیے جاتے تھے، اور پھر جو اینکر حضرات ہیں وہ اپنا دفاع بھی کرتے تھے۔ منیب فاروق بھی اپنا دفاع کرتے رہے، لیکن آج شیخ رشید نے ان کا ایک مرتبہ پھر پول کھولا ہے۔ یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج عدت کیس کے اندر جو اپیل ہے اس کا فیصلہ بھی جو مجوکا صاحب ہیں، جج ہیں، انہوں نے آج محفوظ کیا ہے۔ 27 تاریخ کو یہ فیصلہ جو ہے یہ سنایا جائے گا، جو انتہائی اہمیت کا عمل ہوگا، چونکہ اس وقت جو عمران خان ہے وہ اپنی جو بیگم ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے جرم کے اندر جو ہے وہ قید کے اندر ہے۔ باقی کسی کیس کے اندر بھی وہ اس وقت جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فیصلہ آتا ہے، چونکہ ایک اس کے اندر سزا معطلی کا جو ہے یہ آج محفوظ ہوا ہے۔ باقی 1 مہینے کے اندر، چونکہ ہائی کورٹ نے ٹائم دیا تھا جو جج ہیں سیشن یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج، تو انہوں 1 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کو کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب نے خود رابطہ کیا، منت ترلا کیا۔ منیب فاروق جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کا انٹرویو لے لیا، اور بڑی مہربانی کی منیب فاروق نے کہ شیخ صاحب کو مشکل سے نکالا۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر شیخ رشید جو ہے وہ 3 کیسز سے بری ہوئے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی ہے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو خسرے ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا ہے، چونکہ جب لوگوں سے وہ کچھ مانگتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں پر یہ ڈیمیج ہی نہ کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی عام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو منیب فاروق ہے ان کے ساتھ جو انٹرویو ہوا، میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، جب پٹی کھلی تو میں اپنے گھر پر اور سامنے منیب فاروق بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی یہ سارے جو ارینجمنٹس ہیں یہ پہلے کر لیے گئے تھے، کرنے والوں نے کروا دیے تھے۔ منیب فاروق وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھوں پر پٹی کھلی تو آگے منیب فاروق تھا، اور وہ جو ان کو پڑھنے کے لیے جو کچھ کہا گیا تھا تو وہ ان کے سامنے جو ہے وہ موجود تھا۔ جب منیب فاروق، عادل شاہ زیب یا اس طرح کے لوگوں کو، کامران شاہد وغیرہ کو جب ٹاؤٹ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو مدد کی ہے تاکہ یہ لوگ جلدی ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں۔ تو صحافتی جو کمیونٹی ہے، جو اصل صحافی ہیں، وہ ان کو بروکر کے طور پر، اب ٹاؤٹ کے طور پر جو ہے وہ لیتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے۔ تو اب ایک مرتبہ پھر جو شیخ رشید ہیں انہوں نے یہ معاملہ کھولا ہے۔ اچھا، اب جو اعتزاز احسن ہیں انہوں نے آج بڑی عام گفتگو کی ہے۔ یہ جو سارا اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ ساری قاضی صاحب سے یہ توقع تھی کہ وہ شرمندہ ہوں گے۔ اب جو ججز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلے کا نشان چھینا ہے اس سے یہ معاملہ پڑا ہے، اور آج جب اطہر بن اللہ صاحب نے یہ بات کی تو قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا۔ لیکن اب جو اعتزاز احسن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری گیم ہی 78 نشستوں کی ہے، قاضی کو مخصوص نشستوں کے بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حکومت کو اگر 78 سیٹیں مل گئی تو قاضی ڈائریکٹ بینیفیشری ہوگا۔ خود 3 سال، اور اسی تناظر میں ہائی کورٹ کے ججز کو 2 سال ایکسٹینشن رشوت کے طور پر دی جائے گی۔ یہ اعتزاز احسن نے جو ہے وہ آج بات کی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قاضی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں گئے، آپ نے سنی اتحاد کونسل کیوں جوائن کی، یہ فہد حسن نے سوال ان سے کیا۔ تو اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ چیف جسٹس کون ہوتا ہے یہ سوال پوچھنے والا، یہ میری مرضی ہے کہ میں پی ٹی آئی میں جاؤں یا سنی اتحاد کونسل میں جاؤں، یہ ان کا یہ سوال ہی نہیں تھا۔
اور یہ آج تو صاحبزادہ احمد رضا نے کہا کہ شکر ہے ہمیں قاضی صاحب نے کہا کہ JUI میں آپ چلے جاتے، تو یہ نہیں کہا کہ BJP کے اندر چلے جائیں، یہ بھی ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اعتزاز احسن نے کہا کہ قاضی فائز صاحب نے ایک غلط فیصلہ دیا ہے، بلے کے نشان والا۔ اب چیف جسٹس کو یہ پریشانی ہے کہ 8-9 ججز یہ نہ کہہ دیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا، کیونکہ نشان تو پارٹی کا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو سہولت کاری ہوتی ہے ووٹر کی۔ آپ نے کروڑوں لوگوں کے بنیادی حق سے محروم کیا ہے اور اب اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا چیزیں ایک بینیفیشری بھی ہیں، اگر یہ مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں، یہ برقرار رہتی ہیں تو اس کے بینیفیشری ہیں قاضی صاحب، چونکہ جو پیکج آنا ہے۔ اب یہ کیس جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو اب مخصوص نشستوں والا کیس کہا جائے، اب تو لوگ کہتے ہیں اس کو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا کیس کہا جائے، اور اس کو ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے، جتنا وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو انہوں نے کیا اتنا ہی یہ جو ہے وہ گرے ہیں اس معاملے کے اندر۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ کچھ بیرون ملک کے اندر آپ کو علم ہے ویلاگر ہیں، ایک عادل راجہ ہیں، شہین صہبائی ہیں، معید پیرزادہ ہیں، صابر شاکر ہیں، حیدر مہدی ہیں، وجاہت احسان خان ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس یہاں پہ ہوا، اور اس کیس کے تحت چونکہ یہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو یہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا۔ اشتہاری جب پھر اشتہارات جاری ہوتے ہیں تو وہ جب پیش نہیں ہوتا، ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے ریاست مخالف کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں، کچھ ایسے ولاگز کیے ہیں، پروگرام کیے ہیں، تو یہ جب کیسز بنائے گئے اور پھر اس کی بنیاد پہ اب کہا گیا ہے کہ یہ پیش چونکہ نہیں ہوئے، اشتہاری ہیں، تو اب ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ کافی نوٹس بھی ہوئے، لیکن چونکہ ان کو پاکستان کے اندر خطرات بھی ہیں جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، تو اب عدالت نے، انسداد دہشت گردی عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو کہ اسلام آباد کو ملزمان، یہ جو ملزمان ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، عادل راجہ، شہین صہبائی، معید پیرزادہ، صابر شاکر، حیدر مہدی، وجاہت احسان خان، یہ PTI کے حامی بھی ہیں، لیکن ریاست کے جو ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، تو ان کی منقولہ اور یعنی موویبل اور اموویبل جو پراپرٹی ہے اس کو ضبط کرنے کا یعنی قرق کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو نیلامی بولتے ہیں۔ تو یہ پروسیس کیا جائے، یہ ڈپٹی کمشنر کو آج عدالت نے حکم دیا ہے۔ چیئرمین نادرا کو ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا اشتہاری ملزمان کے نائپکوپ میں بلاک کرنے کا حکم۔ DGFIA کو اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد رپورٹ اگلے 15 دن کے اندر طلب کر لی ہے۔ ملزمان کے خلاف استغاثہ کے گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی 10 جولائی تک تمام متعلقہ محکموں کو عمل درآمد رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا، انہوں نے یہ تحریری احکامات جاری کیے ہیں۔ ملزمان کے خلاف اشتعال انگیزی اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے جو تحت مقدمات درج ہیں، اور وہی آپ کو علم ہے کہ یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے محسن نقوی امریکہ گیا، کبھی وہ PCB چیئرمین ہوتا ہے، کبھی وہ وزیر داخلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال سابق وہ نگران وزیر اعلیٰ بھی ہیں پاکستان کے لمبے ترین عرصے کے لیے، اور یہ خاص لوگ ہیں جی پاکستان کی ریاست کے جو 25 کروڑ لوگوں سے حاوی ہیں۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ جو محسن نقوی ہیں کہ جو لوگ سیاسی پناہ لیتے ہیں، اسائلم لیتے ہیں، کسی ملک کے اندر پناہ لینے والے، ان کا پاکستان کا پاسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر 8-10 لوگوں کا مسئلہ ہے تو بھائی ان کے لیے آپ اسپیسیفک قانون سازی کر لیں کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے۔ آرڈیننس آپ لے آتے ہیں تو وہ لے آئیں ان کے لیے بھی، لیکن ہمارے ہزاروں لوگ ہیں، آپ کہیں یعنی اللیگل، اس کی حوصلہ شکنی کریں، جو بھی کہیں، اب وہ یہاں سے یا تو آپ یہاں پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہے، آپ کوئی اظہار رائے کرے اس کو اٹھا لیتے ہیں یا دھمکیاں لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو بات کرے جو ارننگ کا ذریعہ ہے بہت سارے لوگوں کا، تو آپ کہتے ہیں یہ بھی ہم جو ہے ہم جو آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہی آپ دیکھیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو لوگ یہاں سے بیرون ملک جاتے ہیں، ان کو پناہ لینی پڑتی ہیں، کاغذات کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو خطرات ہیں ان کے لیے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ جینون ہوتے ہیں اور کچھ
اکثریت چونکہ جینون نہیں ہوتی، تو اس بنیاد پر کہ یہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے، چونکہ جو اعداد و شمار ہیں یورپی ممالک کے، خاص طور پر اٹلی، فرانس، اسپین اور یہ جو شینجن کنٹریز ہیں، کہ وہاں پہ جو اسائلم کے لیے جو لوگ جاتے ہیں عموماً ڈنکی لگاتے ہیں، ترکی سے ایجنٹ مافیا کا شکار ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ، تو اس سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، کہ کسی نہ کسی واقعے میں ڈال دیتے ہیں اپنے آپ کو، کاغذات بنتے ہیں۔ تو بین الاقوامی سطح پہ تو یہ یقیناً حکومت پر پریشر ہے، لیکن دوسری طرف لوگ کریں کیا بھائی؟ یعنی آپ ادھر بھی ان کو ویزا لے کے آنا پڑے گا، دوسری طرف جو ہے وہ وہاں پہ روزگار کے سلسلے میں، یا تو آپ اتنے یہاں پہ مواقع پیدا، یہاں آپ کھاؤ قبائل کو پاکستان پر مسلط کر چکے ہیں، یعنی زرداری اور شریف خاندان جن کے خلاف لوگوں کی جو نفرت ہے اس کا ووٹ بینک تحریک انصاف کو ملا ہے، ووٹ ملا ہے، تو آپ نے زبردستی انہی کو مسلط کر دیا ہے۔ یعنی اس سے بڑی اس قوم کے لیے سزا کیا ہے؟ یعنی اب جتنے ناپسندیدہ چہرے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، تو بھئی ان لوگوں سے اتنے لوگوں کو نفرت ہے تو وہ پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں، ساتھ اپنے روزگار کے سلسلے میں، چونکہ یہاں مواقع ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ ان کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، انہوں نے کل کو بھاگ جانا ہے پاکستان کو ان حالات کے اندر چھوڑ کے۔ تو اب یہ چیز جو ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس پر جو ہے وہ باقاعدہ ایک پٹیشن دائر کی گئی، اور یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت مفاد عامہ کی درخواست کے طور پر یہ دی گئی ہے، اور درخواست دہندہ ہیں ایڈوکیٹ سائم چودھری۔ انہوں نے یہ اس کے اندر وفاقی حکومت اور ڈی جی پاسپورٹ ان کو فریق بنایا گیا، اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ حکومت کی 5 جون کی پالیسی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں فریقین کو فوری حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد روکنے کی استدعا کی گئی ہے، یعنی سٹے بھی مانگا گیا ہے اس کے اندر۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ حکومت نے بیرون ملک پناہ لینے والوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نوٹیفیکیشن میں پابندی کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ مزید کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پابندی کا جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن تفریقی اور بنیادی حقوق کے برخلاف ہے۔ درخواست میں مزید موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ حکومتی نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 10(10)(a) اور 25 آرٹیکل کی برخلاف ہے۔ تو یہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے، دیکھتے ہیں اس پر کوئی اعتراض عائد ہوتا ہے یا اس کو فکس کیا جاتا ہے، تو ممکنہ طور پر شاید اس کی جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد اس کو فکس کیا جائے۔ بہرحال جن لوگوں نے اس طریقے سے پاسپورٹ لیے، سیاسی پناہ لی، اور اب ان کو پاسپورٹ نہ دینے کا یہ جو فیصلہ ہے، اس پر بہت سارے لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ اپروچ کیا، میسیجز کیے کہ یہ جو ہے یا تو آپ ملک کو اس سطح کا بنائیں کہ یہاں سے کوئی جائے نہ، تو اگر روزگار مل رہا ہے اور وہاں کے کچھ قوانین اس طرح کے ہیں کہ پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر حکومت جو ہے یہ ایک بڑا عجیب ظالمانہ فیصلہ کر رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔